الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ موضوع گفتگو واجب نمازیں۔ واجب نمازوں کی تعداد جو معمولاً بیان کی جاتی ہے وہ ہے 6، جن میں سے پہلی ہے نماز یومیہ۔ نماز یومیہ یعنی روزانہ کی نمازیں۔ یہ روزانہ کی نمازیں 5 ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، کل یہ ہو گئیں 17۔ ان 17 نمازوں کو کہا جاتا ہے نماز واجب یومیہ، یعنی روز کی واجب نمازیں، کہ یہ 5 نمازیں ہیں اور ان 5 نمازوں کی رکعات کی تعداد ہے 17۔ دوسری نماز جو واجب ہے وہ ہے نماز آیات۔ نماز آیات یعنی جب زلزلہ آئے یا چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، یا اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں کہ جس کا ذکر انشاءاللہ نماز آیات کے موضوع میں کیا جائے گا۔ بس جب یہ چیزیں ظاہر ہوں تو اس وقت نماز پڑھنا واجب ہے نماز آیات کی نیت سے۔ تیسری نماز ہے نماز میت۔ کہ کوئی بھی ایسا مسلمان، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو جسے مسلمان کہا جائے، اگر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے تو تمام مسلمان گناہگار ہیں، لیکن اگر ایک شخص بھی پڑھ دے تو باقی پہ سے وہ ساقط ہو جائے گی۔ نماز میت کے لیے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ واجب ہے، لیکن یہ ہے واجب تخیری۔ واجب تو ہے بلا شک، لیکن واجب عینی نہیں ہے، یہ ہے واجب تخیری۔ واجب عینی کون سی نماز ہے؟ فرض کریں نماز ظہر ہماری، یہ واجب عینی ہے، چاہے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، مجھ پر اپنی ظہر کی نماز واجب ہے۔ نماز آیات بھی واجب عینی ہے، یعنی اگر زلزلہ آیا تو مجھے اپنی نماز آیات کی نیت سے پڑھنی ہے، چاہے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ لیکن نماز میت اگر آپ نے پڑھ دی تو مجھ پر واجب نہیں، اور اگر میں نے پڑھ دی تو آپ پر واجب نہیں۔ پس اس جانب توجہ رہے کہ نماز میت واجب نماز میں سے ہے، لیکن واجب تخیری۔ اب یہ کس کی ہو؟ کسی بھی مسلمان کی، جو بھی دائرہ اسلام میں ہے اس کی نماز جنازہ واجب ہے۔ چوتھی نماز ہے طواف خانہ کعبہ کی۔ 5ویں نماز ہے باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر، اور بعض مراجع الزام کا فتویٰ ہے کہ ماں کی بھی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر۔ اس موضوع میں بھی گفتگو کی جائے گی تفصیل سے، کہ جب ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا ماں اور باپ کی قضا نمازیں۔ 6ٹھی نماز جو واجب ہو جاتی ہے وہ ہے قسم، نذر یا عہد یا اجارے کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پہ آپ نے منت مانی کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، تو جیسے ہی آپ کا کام ہو جائے گا آپ پر واجب ہے کہ 10 رکعت نماز پڑھیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے منت مانی ہے کہ جیسے ہی کام ہوگا اس دن پڑھوں گا تو آپ پر واجب ہے اس دن پڑھیں، لیکن اگر آپ نے منت مانی ہے کہ جب بھی میرا یہ کام ہو جائے گا میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا کبھی بھی، تو جب ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم پر 10 رکعت نماز واجب ہو گئی۔ بہتر ہے کہ پہلے پڑھیں، لیکن واجب نہیں ہے کہ آج ہی پڑھیں، کل بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 دن بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور لیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پڑھنی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد پڑھیں۔ اسی طریقے سے قسم کھا لی کہ یا اللہ، یعنی اللہ کی قسم کھائی، تو واجب ہو جائے گا کہ نماز پڑھیں۔ اجارے کی نماز کے کیا معنی ہے؟ کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ مال دیا کسی بھی صورت میں، مثال کے طور پہ گھر کی صورت میں یا روپے کی صورت میں، اور آپ نے
قبول کیا اس کو. یعنی فرض کریں کسی سے آپ نے کہا کہ 1 سال کی نماز اگر میرے والد کی پڑھو گے تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. آپ نے قبول کر لیا اور پیسے لے لیے, تو اب آپ پر واجب ہو جائے گا کہ 1 سال کی نماز انجام دیں. یہ ہو گئیں 6 واجب نمازیں. 7ویں نماز کہ جس کا ذکر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید موسیٰ شبیری زنجانی نے اپنی توضیح المسائل میں کیا, اور ان کے نزدیک اس نماز کا انجام دینا واجب ہے. البتہ باقی مجتہدین کے مقلدین کے لیے بھی واجب تو نہیں, لیکن بہتر ہے کہ اس نماز کو انجام دیں. یہ نماز ہے احرام کی نماز. یعنی آپ یہ فرماتے ہیں اگر کسی نے احرام پہنا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے احرام کی. تو یہ ہو گئیں 6 نمازیں, اور 7ویں نماز کا بھی ذکر کر دیا. اب تدریجاً ان نمازوں کے بارے میں تفصیل بیان ہوگی. کچھ تفصیل ہے نمازوں کے بارے میں اور کچھ تفصیل ہے جرنل. مثال کے طور پہ قیام کیا ہے, رکوع کیا ہے, قرات کیا ہے, اسی طریقے سے سجدے کی شرائط کیا ہیں, تشہد کیا ہے, سلام کیا ہے. تو یہ تو وہ موضوعات ہیں کہ جو ہر نماز سے تعلق رکھتے ہیں, اور کچھ موضوعات ہیں جو مخصوص ہیں ہر نماز کے جدا کان ہیں. اسی طریقے سے اسلام میں کچھ نوافل ہیں, مستحب نمازیں کہ جن کی بہت بڑی تعداد ہے, اور بلا کسی تردد کہا جا سکتا ہے کہ جتنی مستحب نمازیں مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری میں ہیں, اتنی مستحب نمازیں شاید ہی کسی مذاہب اسلامی میں سے کسی مذہب کے پاس ہوں. اب نوافل یومیہ بھی ہیں, نوافل شب بھی ہیں, کہ یومیہ سے مراد کہ جو 5 نمازوں کی نوافل ہیں, اور نوافل شب گو کہ یومیہ میں آ جاتی ہے, لیکن اس کو جداگانہ بھی ذکر کرنا بہتر ہے. ان میں سے کچھ مفاتح الجنان میں بیان ہوئی ہیں اور باقی دیگر کتب میں بیان ہوئی ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول, اپنی حجتوں, خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے.